جو افغانستان کی حکومت ہے اس سے بھی مطالبہ کروں گا کہ ہمارے ملک کی جو کنسرن ہے اس ایشوز کو ایڈریس کیا جائے، لیکن بھائی ڈپلومیٹک چینل ہے اس کو استعمال کرے، اس کے مطابق جو ہے نا آپ پڑوسی کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ ہمارے بارڈر پہ بہت زیادہ کاروبار ہے، بزنس ہے، اور ہماری پوری انڈسٹری بند ہو رہی ہے، تو اس لیے ضروری ہے کہ ان کے ساتھ ایک ڈپلومیٹک چینل کے ذریعے اپنے معاملات کو ٹھیک کیا جائے۔ دیکھو ہمیں کسی کی سرٹیفکیٹ ضرورت نہیں ہے، میں پاکستانی ہوں، پاکستان میرا ہے، میرا جینا مرنا اس دھرتی سے ہے، میرا جینا مرنا اس ملک سے ہے، اور میں ایز اے پاکستانی اپنے اوپر فخر کرتا ہوں کہ میں پاکستانی ہوں۔ میں وہ پاکستانی وہ شہری ہوں جو اپنے ملک پہ قانون اور آئین کی عمل برداری چاہتے ہیں۔ ہم سیاست اس لیے کرتے ہیں کہ ملک میں قانون اور آئین کی حکمرانی ہو، تو اس لیے میری نمبر 1 مطالبہ یہ ہے کہ جو ہمارے قومی جرگہ ہوا ہے اس کی اجلاس بھی ادھر بلائی جائے۔ دوسرا ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ جو قومی جو جوائنٹ سٹنگ ہے اس پہ خاص کر اس کے اوپر ڈسکشن کیا جائے۔ ہم نیشنل ایکشن پلان پہ عمل چاہتے ہیں، تقریر نہیں، پریکٹیکل عمل، اور اس کی بھی پوائنٹ آؤٹ ہونی چاہیے۔ میں آخر میں صرف کراچی کے حوالے سے بات کروں گا۔ ہم گئے تھے چونکہ گل پلازا میں جو بہت افسوسناک واقعہ ہوا ہے، تقریباً 28 افراد شہید ہوئے ہیں، اور وہاں کافی لوگ جو ہے نا ابھی مسنگ ہیں، بہت بڑی تباہی ہوئی ہے، اور چونکہ اچیزی صاحب تو خود وزٹ کر گئے ہیں، ادھر گئے تھے، ادھر کی تکلیف اور آہاں وہ ہم نے سنی ہے۔ ہم کراچی کی عوام کے ساتھ ہے، چونکہ آپ کی حکومت ہے ادھر، اور ہم نے دیکھی ہے کہ کراچی کی ٹوٹی پھوٹی سڑکیں، کراچی کی جو پانی کا بدترین مسئلہ ہے، اور دیگر جو ہے ہم نے کمٹمنٹ کی تھی کہ ہم ادھر کریں گے، اسمبلی کی فلور پہ وہ بات کریں گے۔ تو میں اپنی پیپل پارٹی کی لیڈرشپ سے اور ایم کیو ایم سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ کراچی کو کم از کم پانی دو، جو انفراسٹرکچر ہے تباہ برباد ہے اس کا بھی کوئی مسئلہ کرو، اور یہ جو گٹر میں روزانہ بچے مرتے ہیں، اور یہ جس قسم کی فائر الارم نہیں ہوتی، اور جو اتنی بڑی جو واقعات ہو جاتی ہے اور پوری بلڈنگ جل جاتی ہیں، اور یہ جگہ جو تھی یہ صرف ایک بلڈنگ پلازا نہیں تھا بلکہ یہ ایک کاروباری ہب تھا جو پوری اس میں کاروبار ہوتے تھے، تو اس کو پروٹیکشن کے لیے صوبائی حکومت کوئی میننگ فل کام کرے، ہم مطالبہ کرتے ہیں۔ دوسرے آخر میں یہ کہوں گا کہ ہم کراچی میں ایک جلسے کے لیے گئے، جلسہ کیا تھا، ایک چھوٹا سا جلسہ تھا وہ، اور ہم چکری صاحب گئے تو اس سے پہلے جو منتظمین تھی اس کو پولیس لے کے گئے تھے گرفتار کے۔ بھائی یہ کیا اس ملک میں ہمیں جلسے جلوس کرنے کا حق نہیں ہے؟ کیا یہ آئین اور قانون ہمیں حق نہیں دیتا کہ ہم جلسے جلوس کریں؟ گوہر ٹاؤن لازم ہے، اس کو گرفتار کیا گیا، ابھی تک یا تو بتایا کہ یہ قانون اجازت نہیں دیتا کسی کو جلسے جلوس کا، تو پھر ٹھیک ہے میں جلسے نہ کروں، میں جلوس نہ کروں، اور آپ جو ہے نا جلسے کرے جلوس کرے، یہ نہیں ہو سکتا۔ انشاءاللہ تعالی ہم امید ہیں کہ ہم ایک محب وطن پاکستانی ہیں، اور جو آپ کو میں اجازت دیتا ہوں، آپ آئیں پختونخوا میں جلسہ کریں، آپ آئیں، آپ کو انشاءاللہ پورا پروٹوکول بھی ملے گا، جلسہ بھی ملے گا۔ پنجاب میں تو ہم اپنی پرائیویٹ شادی میں میں گیا، اب بلکہ یہ چند دوست بھی ہمارے ساتھ 7-8 ایم این ایس تھے، ایک دوست ہے ایوب افریدی، اس کی شادی میں بنگلی میں گئے، پوری جو ہمارے ساتھ انٹیلیجنس ادارے، وہ بیچارے جس گھر میں ہم رہ رہے تھے اس کے آگے پیچھے سارے بھائی جان ہماری، آپ لوگوں نے تو ہمارا روٹین کا جینا وہ بالکل اس طرح کیا ہے کہ ہم مومنٹ بھی نہیں کر سکتے۔ کیا قانون اور آئین اس کی اجازت دیتا ہے؟ اللہ فل اقدامات ہو رہے ہیں۔ تھینک یو جی۔ جو افغانستان کی حکومت ہے اس سے بھی مطالبہ کروں گا کہ ہمارے ملک کی جو کنسرن ہے اس ایشوز کو ایڈریس کیا جائے، لیکن بھائی ڈپلومیٹک چینل ہے اس کو استعمال کرے، اس کے مطابق جو ہے نا آپ پڑوسی کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ ہمارے بارڈر پہ بہت زیادہ کاروبار ہے، بزنس ہے، اور ہماری پوری انڈسٹری بند ہو رہی ہے، تو اس لیے ضروری ہے کہ ان کے ساتھ ایک ڈپلومیٹک چینل کے ذریعے اپنے معاملات کو ٹھیک کیا جائے۔ دیکھو ہمیں کسی کی سرٹیفکیٹ ضرورت نہیں ہے، میں پاکستانی ہوں، پاکستان میرا ہے، میرا جینا مرنا اس دھرتی سے ہے، میرا جینا مرنا اس ملک سے ہے، اور میں ایز اے پاکستانی اپنے اوپر فخر کرتا ہوں کہ میں پاکستانی ہوں۔ میں وہ پاکستانی وہ شہری ہوں جو اپنے ملک پہ قانون اور آئین کی عمل برداری چاہتے ہیں۔ ہم سیاست اس لیے کرتے ہیں کہ ملک میں قانون اور آئین کی حکمرانی ہو، تو اس لیے میری نمبر 1 مطالبہ یہ ہے کہ جو ہمارے قومی جرگہ ہوا ہے اس کی اجلاس بھی ادھر بلائی جائے۔ دوسرا ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ جو قومی جو جوائنٹ سٹنگ ہے
اس پہ خاص کر اس کے اوپر ڈسکشن کیا جائے. ہم نیشنل ایکشن پلان پہ عمل چاہتے ہیں, تقریر نہیں پریکٹیکل عمل, اور اس کی بھی پوائنٹ آؤٹ ہونی چاہیے. میں آخر میں صرف کراچی کے حوالے سے بات کروں گا. ہم گئے تھے چونکہ گل پلازا میں جو بہت افسوسناک واقعہ ہوا ہے, تقریباً 28 افراد شہید ہوئے ہیں اور وہاں کافی لوگ جو ہے ابھی مسنگ ہیں. بہت بڑی تباہی ہوئی ہے, اور چونکہ اچیزی صاحب تو خود وزٹ کر گئے ہیں, ادھر گئے تھے, ادھر کی تکلیف اور آہاں وہ ہم نے سنی ہے. ہم کراچی کے عوام کے ساتھ ہے, چونکہ آپ کی حکومت ہے ادھر, اور ہم نے دیکھی ہے کہ کراچی کی ٹوٹی پھوٹی سڑکیں, کراچی کی جو پانی کا بدترین مسئلہ ہے, اور دیگر جو ہے ہم نے کمٹمنٹ کی تھی کہ ہم ادھر کریں گے, اسمبلی کی فلور پہ وہ بات کریں گے. تو میں اپنی پیپل پارٹی کی لیڈرشپ سے اور ایم کیو ایم سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ کراچی کو کم از کم پانی دو. جو انفراسٹرکچر ہے تباہ برباد ہے, اس کا بھی کوئی مسئلہ کرو. اور یہ جو گٹر میں روزانہ بچے مرتے ہیں, اور یہ جس قسم کی فائر الارم نہیں ہوتی, اور جو اتنی بڑی جو واقعات ہو جاتی ہے اور پوری بلڈنگ جل جاتے ہیں. اور یہ جگہ جو تھی یہ صرف ایک بلڈنگ پلازا نہیں تھا, بلکہ یہ ایک کاروباری ہب تھا جو پوری اس میں کاروبار ہوتے تھے. تو اس کو پروٹیکشن کے لیے صوبائی حکومت کوئی میننگ فل کام کرے. ہم مطالبہ کرتے ہیں. دوسرے آخر میں یہ کہوں گا کہ ہم کراچی میں ایک جلسے کے لیے گئے, جلسہ کیا تھا, ایک چھوٹا سا جلسہ تھا وہ, اور ہم چودھری صاحب گئے تو اس سے پہلے جو منتظمین تھے اس کو پولیس لے کے گئے تھے, گرفتار کے. بھائی یہ کیا اس ملک میں ہمیں جلسے جلوس کرنے کا حق نہیں ہے؟ کیا یہ آئین اور قانون ہمیں حق نہیں دیتا کہ ہم جلسے جلوس کریں؟ گوہر ٹاؤن لازم ہے, اس کو گرفتار کیا گیا. ابھی تک یا تو بتایا کہ یہ قانون اجازت نہیں دیتا کسی کو جلسے جلوس کا, تو پھر ٹھیک ہے, میں جلسے نہ کروں, میں جلوس نہ کروں, اور آپ جو ہے نا جلسے کرے جلوس کرے, یہ نہیں ہو سکتا. انشاءاللہ تعالی ہم امید ہیں کہ ہم ایک محب وطن پاکستانی ہیں, اور جو آپ کو میں اجازت دیتا ہوں, آپ آئیں پختونخوا میں جلسہ کریں, آپ آئیں, آپ کو انشاءاللہ پورا پروٹوکول بھی ملے گا, جلسہ بھی ملے گا. پنجاب میں تو ہم اپنی پرائیویٹ شادی میں میں گیا, اب بلکہ یہ چند دوست بھی ہمارے ساتھ 7-8 ایم این ایس تھے. ایک دوست ہے ایوب افریدی, اس کی شادی میں بنگلور میں گئے. پوری جو ہمارے ساتھ انٹیلیجنس ادارے, وہ بیچارے جس گھر میں ہم رہ رہے تھے اس کے آگے پیچھے سارے بھائی جان ہماری, آپ لوگوں نے تو ہمارا روٹین کا جینا وہ بالکل اس طرح کیا ہے کہ ہم مومنٹ بھی نہیں کر سکتے. کیا قانون اور آئین اس کی اجازت دیتا ہے؟ انلافل اقدامات ہو رہے ہیں. تھینک یو جی. جو افغانستان کی حکومت ہے اس سے بھی مطالبہ کروں گا کہ ہمارے ملک کی جو کنسرن ہے اس ایشوز کو ایڈریس کیا جائے. لیکن بھائی ڈپلومیٹک چینل ہے, اس کو استعمال کرے, اس کے مطابق جو ہے نا آپ پڑوسی کو تبدیل نہیں کر سکتے. ہمارے بارڈر پہ بہت زیادہ کاروبار ہے, بزنس ہے, اور ہماری پوری انڈسٹری بند ہو رہی ہے. تو اس لیے ضروری ہے کہ ان کے ساتھ ایک ڈپلومیٹک چینل کے ذریعے اپنے معاملات کو ٹھیک کیا جائے. دیکھو ہمیں کسی کی سرٹیفکیٹ ضرورت نہیں ہے, میں پاکستانی ہوں, پاکستان میرا ہے, میرا جینا مرنا اس دھرتی سے ہے, میرا جینا مرنا اس ملک سے ہے, اور میں ایز اے پاکستانی اپنے اوپر فخر کرتا ہوں کہ میں پاکستانی ہوں. میں ایک وہ پاکستانی, وہ شہری ہوں جو اپنے ملک پہ قانون اور آئین کی عمل برداری چاہتے ہیں. ہم سیاست اس لیے کرتے ہیں کہ ملک میں قانون اور آئین کی حکمرانی ہو. تو اس لیے میری نمبر 1 مطالبہ یہ ہے کہ جو ہمارے قومی جرگہ ہوا ہے اس کی اجلاس بھی ادھر بلائی جائے. دوسرا ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ جو قومی جو جوائنٹ سٹنگ ہے اس پہ خاص کر اس کے اوپر ڈسکشن کیا جائے. ہم نیشنل ایکشن پلان پہ عمل چاہتے ہیں, تقریر نہیں پریکٹیکل عمل, اور اس کی بھی پوائنٹ آؤٹ ہونی چاہیے. میں آخر میں صرف کراچی کے حوالے سے بات کروں گا. ہم گئے تھے چونکہ گل پلازا میں جو بہت افسوسناک واقعہ ہوا ہے, تقریباً 28 افراد شہید ہوئے ہیں, اور وہاں کافی لوگ جو ہے ابھی مسنگ ہیں. بہت بڑی تباہی ہوئی ہے, اور چونکہ اچیزی صاحب تو خود وزٹ کر گئے ہیں, ادھر گئے تھے, ادھر کی تکلیف اور آہاں وہ ہم نے سنی ہے. ہم کراچی کے عوام کے ساتھ ہے, چونکہ آپ کی حکومت ہے ادھر, اور ہم نے دیکھی ہے کہ کراچی کی ٹوٹی پھوٹی سڑکیں, کراچی کی جو پانی کا بدترین مسئلہ ہے, اور دیگر جو ہے ہم نے کمٹمنٹ کی تھی کہ ہم ادھر کریں گے, اسمبلی کی فلور پہ وہ بات کریں گے. تو میں اپنی پیپل پارٹی کی لیڈرشپ سے اور ایم کیو ایم سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ کراچی کو کم از کم پانی دو. جو انفراسٹرکچر ہے تباہ برباد ہے, اس کا بھی کوئی مسئلہ کرو. اور یہ جو گٹر میں روزانہ بچے مرتے ہیں,
اور یہ جس قسم کی فائر الارم نہیں ہوتی اور جو اتنی بڑی جو واقعات ہو جاتی ہے اور پوری بلڈنگ جل جاتی ہیں. اور یہ جگہ جو تھی یہ صرف ایک بلڈنگ پلازا نہیں تھا بلکہ یہ ایک کاروباری ہب تھا جو پوری اس میں کاروبار ہوتے تھے. تو اس کو پروٹیکشن کے لیے صوبائی حکومت کوئی میننگ فل کام کرے. ہم مطالبہ کرتے ہیں. دوسرے آخر میں یہ کہوں گا کہ ہم کراچی میں ایک جلسے کے لیے گئے, جلسہ کیا تھا, ایک چھوٹا سا جلسہ تھا وہ, اور ہم چودھری صاحب گئے تو اس سے پہلے جو منتظمین تھے اس کو پولیس لے کے گئے تھے گرفتار کے. بھائی یہ کیا اس ملک میں ہمیں جلسے جلوس کرنے کا حق نہیں ہے؟ کیا یہ آئین اور قانون ہمیں حق نہیں دیتا کہ ہم جلسے جلوس کریں؟ گوہر ٹاؤن لازم ہے, اس کو گرفتار کیا گیا. ابھی تک یا تو بتایا کہ یہ قانون اجازت نہیں دیتا کسی کو جلسے جلوس کا, تو پھر ٹھیک ہے میں جلسے نہ کروں, میں جلوس نہ کروں اور آپ جو ہے نا جلسے کرے جلوس کرے, یہ نہیں ہو سکتا. انشاءاللہ تعالی ہم امید ہیں کہ ہم ایک محب وطن پاکستانی ہیں اور جو آپ کو میں اجازت دیتا ہوں, آپ آئیں پختونخوا میں جلسہ کریں, آپ آئیں, آپ کو انشاءاللہ پورا پروٹوکول بھی ملے گا, جلسہ بھی ملے گا. پنجاب میں تو ہم اپنی پرائیویٹ شادی میں گیا, میں گیا, اب بلکہ یہ چند دوست بھی ہمارے ساتھ 7-8 MNAs تھے. ایک دوست ہے ایوب افریدی, اس کی شادی میں بنگلی میں گئے. پوری جو ہمارے ساتھ انٹیلیجنس ادارے وہ بیچارے جس گھر میں ہم رہ رہے تھے اس کے آگے پیچھے سارے بھائی جان ہماری, آپ لوگوں نے تو ہمارا روٹین کا جینا وہ بالکل اس طرح کیا ہے کہ ہم مومنٹ بھی نہیں کر سکتے. کیا قانون اور آئین اس کی اجازت دیتا ہے؟ اللہ فل اقدامات ہو رہے ہیں. تھینک یو جی.